ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے اور آپ ایسے لوگوں کی طرف سے دفاع نہ جھگڑیں جو اپنی ہی جانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بڑا بددیانت اور بدکار ہے۔ درجے بالا آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف سے جھگڑنے سے منع فرما رہا ہے جو اپنی جان سے دھوکہ کر رہا ہو، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہو۔ مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دھوکے باز شخص کو بددیانت اور بدکار قرار دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں دھوکے بازی انتہائی کبیح فعل ہے۔ آج کل یہ عام رجحان ہے۔ پیسے کمانے کی خاطر انٹرنیٹ، خاص طور پر یوٹیوب کی ویڈیوز پر بڑے دلکش اور پرفریب عنوانات اور تھمب نیل لگائے جاتے ہیں جس کا مقصد محض ویڈیو پر کلک حاصل کرنا ہوتا ہے۔ جب صارف ویڈیو کھولتا ہے تو اس میں وہ مواد نہیں ہوتا جو تھمب نیل یا عنوان میں دکھایا گیا ہوتا ہے۔ یہ سراسر دھوکے بازی اور بددیانتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی بددیانتی اور دھوکہ بازی کے متعلق بڑی سخت وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک غلہ فروخت کرنے کے والے کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک غلہ کے اندر ڈالا تو ہاتھ میں کچھ تری محسوس ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ تری کیسی ہے؟ غلہ کے مالک نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پر بارش ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ جس شخص نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ آپ کے سوال کے جواب سے عین مطابقت رکھتی ہے کہ ظاہر میں نظر آنے والی چیز اندر نہ ہو تو دھوکہ بازی ہے۔ اس طرح ویڈیو کا جو عنوان ہو اندر اس سے متعلقہ مواد نہ ہو تو یہ بھی ایک دھوکہ دہی ہے، اور ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سخت وعید سنا کر دھوکہ بازی کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے۔ اور ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ باز کو منافق گردانا ہے، جیسا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بھولا بالا اور سخی ہوتا ہے جبکہ منافق دھوکہ باز اور بخیل ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکہ باز بخیل اور احسان جتانے والا اور جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مذکورہ بالا تصریحات سے واضح ہوتا ہے کہ دھوکہ بازی سے ویڈیوز پر کلک لینا سخت ناپسندیدہ اور گناہ ہے۔ ایسی دھوکے بازی سے ہونے والی کمائی بھی حرام ہے۔ واللہ ورسولہ عالم بالصواب۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم،
دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔